الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تدبر کرنے کے لیے کہا ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ تدبر کیا ہے۔ تدبر کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، تدبیر کرنا، کام کے انجام پر غور کرنا۔ In English, it is to ponder, to reflect, to think about something carefully or for a long time. قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ تلاوت کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ یہ حدیث آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ ایک حرف بھی اگر قرآن سے پڑھا جائے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود اللہ کے احکام کی پیروی کرو۔ قرآن کی آیات کو سمجھ کر پڑھنے سے ہی ہم قرآن کو فالو کر پائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھیں تاکہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے وضاحت اور تشریح، انٹرپریٹیشن اینڈ ایکسپلینیشن۔ یہ سب جاننے کے بعد غور و فکر کرنا یعنی کہ ریفلیکٹ کرنا، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ آئیے اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 71 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، اس نے یقیناً بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے دنیا و آخرت میں سکسیس یعنی کہ کامیابی ملتی ہے۔ آیت کا مطلب جاننے کے بعد ہم تدبر کرنے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں گے، میں کہاں ہوں اس آیت کے حساب سے؟ کیا میں اللہ کی فرمانبردار ہوں؟ کیا میں اس آیت کے مطابق زندگی گزارتی ہوں؟ جن باتوں کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کیا میں اس پر عمل کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہوں؟ اسے کہتے ہیں تدبر۔ اطمینان سے قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس میں غور و فکر کرنا۔ You need to reflect and ponder, but reflection and pondering take time. These are the exercises of brain and heart. اس لیے ہمیں قرآنی آیات میں تدبر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ ہماری بک آف گائیڈنس کو سمجھے بغیر ہم دنیا اور آخرت میں بہتری نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ جو آیت ہم دیکھ رہے تھے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے، کیا میں نے قرآنی آیتوں پر تدبر کیا ہے؟ اگر اب تک نہیں کیا تو گویا دل پر تالا لگا ہے۔ تو آئیے قرآنی آیات میں غور و فکر کے ذریعے دل پر لگے زنگالود تالے کو کھولتے ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو کتاب اللہ کو سمجھنے اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔